الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حضرات و خواتین اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری یہ کوشش ہوگی کہ تراویح میں جو قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ایک پارہ، اس کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے روبرو پیش کروں کہ آپ نے تراویح کے اندر کیا سنا. اب ایک پارے کا خلاصہ پیش کرنا بہت مشکل ہے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہم کیونکہ قرآن کی ہر بات بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. تو اس لیے اس میں مجھے انتخاب کر کے آپ کے سامنے کچھ بتانا ہوگا. آج میں آپ کو قرآن کی بجائے رمضان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. آج آپ نے جمعہ کا خطبہ سماعت فرمایا، جس کے اندر سارے احکام، مسائل، فضائل، برکتیں، یہ سب آپ کو بتائی گئیں، سنائی گئی. تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں رمضان شریف کی آمد پر. اس کا استقبال کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ہر مہینہ رمضان ہی ہوا کرتا تھا، احترام کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے. لیکن اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے فرماتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. یہ حدیث ہے بیہقی کی، راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت لمبی حدیث ہے، وہ بھی آج آپ کو سنائی گئی. میں اس کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ خوشخبری دیتے تھے استقبال کے سلسلے میں. اے لوگوں خوش ہو جاؤ، بہت بڑا مہینہ، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اپنی زندگیوں میں کیا کمی ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ان سب کا ایک حساب کرو اور اس مہینے میں یہ سب اپنے پروردگار سے مانگو. یہ بتانا آپ چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں بتایا. ایک ایک عشرہ کیا ہے، ایک ایک دن کیا ہے، اس کی راتیں کیسی ہیں، اس کے لمحات کیسے ہیں، یہ سب بتایا. اور آپ اس حیثیت سے بھی آپ دیکھیے، جو بات آپ نے سوچی نہیں ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جن لوگوں نے کل پرسوں عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، انہوں نے دیکھا ہوگا عشاء کی نماز میں 1 صفحے، 1.5 صفحے، 2 صفحے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آج عشاء کی نماز میں کتنی صفحے تھیں گننا مشکل ہو گیا. تو یہ کیا ہے، آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ کیوں ایسا ہوا؟ آج اتنی زیادہ تعداد میں لوگ کیوں آئے؟ حالانکہ علماء ہر جمعہ آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہیں، نماز کی فرضیت، اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں تقریریں ہوتی ہیں، دلائل سناتے ہیں. اور ہر نماز میں مؤذن صاحب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا اعلان کرتے ہیں. لیکن اس پر کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو آج آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، یہ کسی مولوی کی دعوت پر نہیں، یہ کسی مؤذن کی اذان سے نہیں، آپ نے فرشتوں کا اعلان سنا.
یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرشتوں کا اعلان آپ نے سنا، ہماری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان فرشتوں کی آواز سن نہیں سکتے، لیکن ہماری یہ حاضری ثبوت ہے اس بات کی کہ ہم نے وہ اعلان سنا، ورنہ اتنی بڑی تعداد شریک نہیں ہوتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو فرشتے مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں، آبادیوں میں اعلان کرتے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہتے اے بھلائی کی تلاش میں چلنے والے انسان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ، وہ مہینہ آ گیا۔ اے برائی کے پیچھے چلنے والے انسان رک جا برائی، اپنے آپ کو بدل لے، یہ اعلان کرتے ہیں فرشتے۔ اسی اعلان کو آپ نے سنا اور اسی اعلان کی وجہ سے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اس دنیا کے اندر۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، چل چلاؤ کا وقت آئے گا، تبھی آنکھوں سے ہم فرشتوں کو دیکھیں گے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تمہاری آنکھوں سے وہ پردہ اٹھا دیا، آج تم فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ تو اس وقت دیکھے گا آدمی وہ فرشتے جو اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، ان کو دیکھے گا آدمی۔ تو جب تک وہ لمحہ نہیں آتا، وہ وقت نہیں آتا، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے، ان کی آواز کو اور ان کی پکار کو ان کانوں سے نہیں سن سکتے، لیکن یہ ثبوت ہے اور یہی معنی اور مطلب ہے۔ ایمان کے بارے میں کہا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ یاد کرا دیا جائے، اور جو بچے یہ یاد کرتے ہیں، سنا دیتے ہیں، ان کو ہم بہت قابل تعریف کہتے ہیں اور ان کا ایمان بہت مضبوط سے سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صرف یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد کرانا اور سنانا یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ہے، ملائکہ موجود ہیں، یہاں اس مجلس کے اندر ملائکہ موجود، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، تبھی انسان بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ انسان کسی حالت میں اکیلا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ملائکہ کی ایک جماعت ہے۔ یہ تصور اسلام ہر انسان بلکہ ہر مسلمان کے دل میں بیٹھانا چاہتا ہے، کبھی کوئی انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر کوئی غلطی نہیں کرے گا، کسی کو ٹھگنے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی کو بھولا سمجھ کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ تصور بیٹھاتا ہے، یہ عقیدہ پیدا کرتا ہے اسلام۔ تو اس کا ثبوت دیکھیے، ملائکہ کے اعلان کا ثبوت کیا آپ تمام لوگوں کی موجودگی ہے، کیا آپ کسی مولوی کے بلانے پر نہیں آئے، آپ کسی مؤذن کی ندا اور اس کی آواز پکار پر نہیں آئے، بلکہ فرشتوں کا یہ اعلان آپ کے دل کی آنکھوں نے، آپ کے دل کے کانوں نے سنا اور آپ تشریف لائے۔ اور یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں انسان کا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہی بات وہ آیت میں بتائی گئی آپ کو، اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے کے لیے انتظار کرتا تھا رمضان کے مہینے کا، رمضان کے مہینے کا، اور مہینے میں اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو انسان کے دل و دماغ پر وہ اثر نہیں ہوتا جو رمضان کے مہینے میں نازل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے کا ہم نے انتظار کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، اور قرآن کے اندر کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کون سا راستہ منزل تک پہنچائے گا اور کون سا راستہ انسان کو بھٹکا کر رکھے گا، یہ سب باتیں قرآن شریف کے اندر بتائی گئی۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس لیے یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان کا مہینہ۔ آج ہم کئی چیزوں سے ناواقف ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے
کہ رمضان کا مہینہ آرام کا مہینہ ہے، راحت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں آرام کرنا چاہیے، سونا چاہیے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی عربی مدرسوں کے اندر، دین کے مدرسوں کے اندر یہ بات ہے کہ رمضان کی چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، وہاں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، رمضان میں کام ہوتا ہے، باقاعدہ کام ہوتا ہے، تعلیم کا بھی ہوتا ہے کام، پڑھنے پڑھانے کا کام بھی ہوتا ہے۔ پورے رمضان میں 2 دن چھٹی ہوتی ہے، ایک چھٹی 17 رمضان کو ہوتی ہے، اور وہ چھٹی کا نام ہوتا ہے ذکرى بدر، یعنی بدر کی یادگار۔ ہر مسلمان، ہر بچے اور ہر عورت کو معلوم ہونا چاہیے بدر کیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہتا ہے وہ بڑا فیصلہ کن دن تھا، کہتا ہے اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ ہوئی اس روز۔ اسلام کا نام لینے والے مٹھی بھر انسان 313 تھے میدان کے اندر، ساری دنیا کافر تھی، سمجھ لیجئے۔ کفر کی یہ خواہش تھی، یہ کوشش تھی، اور اس کی طاقت اتنی بڑی تھی کہ وہ اسلام کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے۔ بڑی تیاری کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مقابلے کی بڑی تیاری کی، بڑی تفصیل ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ نے کیا کیا کیا، گھر گھر تشریف لے گئے، کون اس جنگ کے لیے کیا دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، ساز و سامان دے سکتا ہے، ہتھیار دے سکتا ہے، غلہ دے سکتا ہے، یہ سب آپ نے جمع کیا۔ اس کے بعد بدر کے میدان میں جمع ہو۔ بدر کا میدان مدینے سے 166 کلومیٹر پر، 166 کلومیٹر بدر کا میدان ہے، وہاں آمنا سامنا ہوا۔ دوسری صبح کو مقابلہ ہونا تھا، پوری رات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا اے اللہ، روئے زمین پر آج یہ مٹھی بھر جماعت تیرا نام لیتی ہے اور تیرے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، کل کی لڑائی میں اگر یہ جماعت ہار جاتی ہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کون رہے گا۔ یہ الفاظ تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ بہت فیصلہ کن لڑائی تھی، فیصلہ کن دن تھا۔ قرآن نے خود کہا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہا وہ فیصلہ کن دن تھا اسلام اور کفر کے درمیان۔ تو لڑائی ہوئی اور مسلمانوں فتح سے ہمکنار ہوئے، اور کفر شکست اور ذلت سے دو چار ہو۔ تو یہ بدر ہے۔ تو ذکرى بدر کا معنی ہے بدر کی یادگار۔ اس نام پر چھٹی ہوتی ہے تمام اسکولوں میں، تمام کالجوں میں، تمام پوری سرکاری چھٹی ہوتی ہے تمام دفتروں میں۔ تو ہر آدمی جان لیتا ہے کہ بدر کیا ہے، کب ہوئی اور کیا مارے۔ اور دوسری چھٹی 21 رمضان کو ہوتی ہے، اس کا نام ہے نزول قرآن۔ قرآن نازل ہو تو 21 رمضان کو قرآن نازل ہوا۔ نبوت کا پہلا سال تھا وہ، پہلا سال۔ اور انگریزی حساب سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اتفاق دیکھیے اگست ہی کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی اگست کی، اور سن تھا 610، اس روز قرآن نازل ہوا 610 سن عیسوی، اور اگست کی 10 تاریخ کو قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن جسے آج آپ نے تراویح کے اندر سنا، اور 5 آیتیں نازل ہوئی اس روز۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں پہلی وحی کی، ان کا معنی آپ پڑھیے، ان کا مطلب آپ جاننے کی کوشش کیجیے۔ انسان کو سوچ کے سارے دروازے کھول دیں۔ انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری باتیں ان 5 آیتوں کے اندر بتا دی گئی۔ یہی پہلی وحی۔ میں تفسیر میں جب یہ آیتیں آئیں گی تو وہاں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میں نے جیسا کہ کہا میں رمضان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض کیا گیا۔ اسلام کے ارکان میں دوسرا رکن ہے یا تیسرا آپ کہیے، اگر کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں تو فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نئی عبادت نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہوا ہے۔ اور یہ روزے کے بارے میں ہم جب تعارف کراتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے بھی، وہ پوچھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ صبح 4:30 بجے سے کھانا پینا چھوڑ دینا، اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا کھانا پینا چھوڑے رکھنا، یہ روزہ ہے کہتے ہیں۔
لیکن یہ روزے کا صحیح تعارف نہیں ہے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے۔ روزہ ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک تربیت گاہ ہے، انسان کو انسان بناتا، اپنے نفس پر کیسے قابو پانا، اپنی خواہشات پر کیسے قابو پانا، اپنی زبان پر کیسے قابو پانا اور اپنی سوچ پر کیسے قابو پانا، یہ سکھاتا۔ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ روزہ رکھ کر اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، چغلی کھانا نہیں چھوڑتا ہے، ایسی تمام زبان کی غلطیوں کو اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، ضرورت نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کم من صائم لا يحصل من صومه الا الجوع، فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، یعنی ان کے نامہ عمل میں، ہر شخص کا نامہ عمل فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ہر شخص کا نامہ عمل ہے اپنے نام ولدیت کے ساتھ، اس میں وہ لکھتے ہیں کس نے کیا نیکی کی، کس نے کیا گناہ کیے، کس نے کیا غلطی کی۔ تو جو لوگ روزہ رکھ کر ان باتوں سے بچتے نہیں ہیں تو ان کا نام روزے دار کی فہرست میں نہیں آتا ہے، ان کا نام بھوکوں کی فہرست میں آتا ہے۔ لا يحصل من صومه الا الجوع، صرف ان کا نام یہ بھوکا تھا، اتنے دن یہ شخص بھوکا تھا، اتنے دن یہ شخص بھوکا تھا، یہ لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، لیکن اپنی عادتوں کو وہ نہیں چھوڑا، غلط عادتوں کو وہ نہیں چھوڑا۔ ایسی تربیت کرتا ہے اسلام، ایسی تربیت کرتا ہے۔ کہا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ روزے سے ہیں، کوئی شخص آپ کو چھیڑتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، گالی دے کر آپ کے جوش کو بھڑکاتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تم یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، یہ کہو میں لڑ سکتا ہوں، تمہارے ظلم کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں مجھے لڑنا نہیں ہے اور کسی کے گالی کا جواب دینا نہیں ہے، یہ کہے تو نفس کی تربیت دے۔ روزہ ایسی تربیت کرتا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ تو روزے کے بہت سے آداب، روزے کے بہت سارے احکام ہیں، تو اتنا آپ جان لیجئے، سحری سے شروع ہوتا ہے، سحری کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھاؤ، سحری کے اندر برکت ہے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا دنیا کی دوسری قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق یہی سحری ہے، یہ فرمایا۔ اب سحری کا وقت کب تک ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، دیکھیے صبح صادق کے طلوع ہونے تک، طلوع ہونے سے پہلے بند کر دینا چاہیے۔ اور لوگ یہ بتاتے، اس میدان کے لوگ یہ بات بتاتے ہیں، یعنی یہ علماء کی بات نہیں ہے، میدان حدیث میں اتنا ہی ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کھانا اور پینا چھوڑ دینا چاہیے، اور صبح صادق کے طلوع ہونے اور سورج کے طلوع ہونے میں، اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں 70 منٹ، 80 منٹ، 100 منٹ، یہ 3 باتیں لوگ بتاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جاننے والوں سے آپ پوچھ لیجئے علماء کی بجائے کب صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور سورج کب طلوع ہوتا ہے، یہ جانیں۔ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد روزے دار کے لیے کچھ بھی کھانا حرام ہے، اور سورج غروب ہونے تک۔ اور سورج کب غروب ہوتا ہے یہ بھی آپ زیادہ جانتے ہیں علماء سے زیادہ، کیونکہ وہ لوگ بھی اخبار دیکھیں گے کہ سورج کب غروب ہوتا ہے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ روزہ ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو حساب کرنا ہے۔ تو آپ کو سحری کا وقت بھی بتا دیا گیا، افطار کا وقت بھی بتا دیا گیا، اس میں سب کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہی احتیاط کے نام پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر سورج 6:27 پہ غروب ہوتا ہے تو 3 منٹ دیر کر لیجئے، 5 منٹ دیر کر لیجئے، 1 منٹ، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو بات کہی، حدیث نے جو بات کہی، وہ یہی کہ سحری اخیر وقت تک، جب تک اس کا وقت ہے تمہیں سحری کرتے رہنا چاہیے، اور افطار کا وقت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تمہیں افطار کرنا چاہیے، اطمینان کر، یقین کر لینا چاہیے کہ واقعی سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو اس میں سب لوگ اختلاف کر کے حنفی، شافعی وغیرہ کا مسئلہ بتاتے، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، اس دور میں گھڑی نہیں تھی، اس لیے یہ بات بتا دی گئی کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کھانا پینا روزے دار کو بند کر دینا چاہیے، اور سورج غروب ہونے تک
اسے رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی خیال رکھیے کہ سحری کی نیت ہمیں کرنا چاہیے۔ نیت کا وہ معنی نہیں جو آج لوگ کرتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ کر کہتے ہیں انی اصوم غدن، نویت ان اصوم غدن کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کس قدر غلط ہیں آپ دیکھیے، ان کا معنی کیا ہے؟ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ کل آج وہ روزہ رکھتا ہے مگر نیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ کل میں روزہ رکھتا ہوں کہتا ہے۔ یہ نہیں، نیت کا معنی یہ ہے کہ دل کا ایک مضبوط ارادہ۔ یہ اس لیے نیت ضروری ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ آپ 12 گھنٹے 15 گھنٹے کچھ نہ کھائیے، یہ کہے گا، اور آدمی پرہیز کے ساتھ رہے گا 15 گھنٹے کچھ بھی کھائے بغیر۔ اب وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا روزہ ہو گیا، وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص سو جائے گا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا نیند کی دوا کھانے کی وجہ سے، صبح میں سو گیا 4 بجے، شام میں 7 بجے بیدار ہوا، اب وہ نہیں کہہ سکتا میں نے روزہ رکھا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے نیت کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے حکم سے یہ روزہ رکھنا ہے، ایسی نیت اسے زبان سے ادا کرنے اور دسترخوان پر بیٹھ کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ عام طور پر اب لوگ اس طرح کہتے ہیں، جمعہ کا سحر ہفتے کا روزہ کہتے ہیں، عورتیں عام طور پر ایسی بات کرتے ہیں، سحر جمعہ کا ہفتے کا روزہ، تو 2 دن کا روزہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے متعلق ایک مسئلہ تھا سحری کے بارے میں، اور افطار کے بارے میں ایک بات۔ رمضان شریف کے اندر آپ کو جو انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی آپ قدر کیجیے۔ ایک تو یہی تراویح ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت۔ رکعتوں کے جھگڑے میں لوگ جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، من قام للہ فرمایا، جو قیام کرے گا یعنی کھڑا رہے گا، من قام للہ، اللہ کے لیے، کہ اللہ ہی اس کا اجر دے گا، اس عقیدے کے تحت جو کھڑا رہے گا یعنی نماز کے اندر، تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یہ کرے گا۔ تو دن کے بارے میں یہ فرمایا گیا، من صام للہ، دن کے اندر صیام، رات کے اندر قیام، یہ سب چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اختلافات کو ہوا نہیں دینا ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے، بلکہ جو عبادتیں کرنے کی بات ہمیں کو بتائی جاتی ہے ان عبادتوں کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ تو رمضان کی خاص چیزیں جو ہیں وہ یہی چیزیں ہیں، دیکھیے تراویح ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہر عشرے کی کچھ خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انسان اللہ کی رحمت کا بہت محتاج ہے، اللہ کی رحمت روٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسے اپنی تعداد پر فخر ہے، اتنے ہماری سلطنتیں ہیں، ہماری اتنی حکومتیں ہیں، مسلمان اتنے مالدار ممالک ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مائل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ رمضان کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اب رحمت حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی نیکی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اس لیے پوری قوم کی سربلندی کی فکر ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک آدمی نیک اگر بن جاتا ہے تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ ٹیم ورک ہے، سمجھ لیجئے پوری مسلم امت کو، پوری مسلم قوم کو نیک بننا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ ایسا ہے جس میں جہنم کی آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ آج چاند کی توقع کم تھی، ایک چاند ہونے کا اعلان ہوا، تو اس کے اندر مجھے ایک ایسی خوشخبری نظر آتی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، عرب 1 روز پہلے روزہ رکھتے ہیں، ہمیشہ کبھی 2 روز بھی کبھی فرق ہو جاتا ہے ہمارے روزوں اور ان کے روزوں کے درمیان، لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کے روزے آج ہی سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے پوری امت اگر متحد ہو جاتی ہے، ہر مسئلے میں اگر یہ امت متحد ہو جاتی ہے، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے، سارے مسلمان اگر متحد ہو جاتے ہیں تو آج مسلمان کے سروں پر جو مصیبتیں ہیں اور ان پر جو لعنتیں ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو یقین کیجئے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مسلمانوں کے متحد ہونے کے لیے کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے اندر ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ہماری عیدیں، ہمارا رمضان
سب ایک ساتھ شروع ہو اور ایک ساتھ ختم ہو. تو عجیب بات ہے کہ اس سال ایسی بات کچھ ہوئی رمضان میں کی وجہ سے. پتہ نہیں، ہمیں ابھی پوری طرح سے علم جانکاری نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے کہ پوری دنیا کا رمضان مسلمانوں کا آج ہی اگر شروع ہوا ہے تو اس کے اندر بہت ہی خیر کا پہلو ہے. ہم سب کو پر امید رہنا چاہیے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر سکتا ہے، اور جب ہم متحد ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی، ہمیں بدنام نہیں کر سکتی. آج آپ دیکھیے دنیا کے جغرافیے میں آج ہمارے ساتھ کیا برتاؤ، دنیا کی دوسری قومیں ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتی ہیں. یہ سب ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہے، اور ہمارے انتشار کی وجہ سے. بات بات پہ اختلاف، مسئلے مسئلے میں اختلاف، سب میں نماز کے مسئلے میں، روزے کے مسئلے میں، حج کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے مسئلے، سب میں اختلاف، ہاں تک کہ ہمارے سوچ اور خیالات کے بارے میں بھی اختلاف. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں، صرف شیطان رنجیدہ ہوتا ہے. شیطان کو بہت دکھ ہوتا ہے. کیوں دکھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم شعبان میں نیک نہیں ہو پاتے، لیکن رمضان میں جو نیک ہوتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ شعبان میں 2 شیطانوں کا مقابلہ رہتا ہے. شیطان 2 ہوتے ہیں، ایک باہر کا شیطان ہے، ایک اندر کا شیطان ہے. تو 2 شیطان کے مقابلے میں انسان ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں باہر کے شیطان کو اللہ تعالیٰ زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، تو صرف اندر کے شیطان کا مقابلہ رہتا ہے. اور انسان جب ذرا ارادہ کر لے، نیکی کا ارادہ کر لے، تو اندر کے شیطان پر قابو پا لیتا ہے. اس لیے رمضان میں آدمی نیک بن جاتا ہے، اس کا دل قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سب اس کا جڑ جاتا ہے. یہ ایک شیطان ہونے کی وجہ سے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے اندر. آپ دیکھیے سب سے زیادہ رمضان کے مہینے سے جو خوش ہوتے ہیں وہ بچے اور عورتیں خوش ہوتی ہیں. حالانکہ عورتوں کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، اور دنوں میں ہو سکتا ہے عورتیں 6 بجے 7 بجے تک سوتی رہتی ہوں گی، لیکن رمضان میں 3 بجے اٹھ کر انہیں پکانا پڑتا ہے، 2 بجے، لیکن ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کے بعد چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، یہ سب دیکھیے نشانیاں ہیں کہ رمضان، یہ روزے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں. یہ زحمت نہیں ہے، یہ تکلیف کا باعث ہے. بچے، ان کا کام دن رات کھاتے رہنا ہے، چباتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ، ہر آدھے گھنٹے میں ان کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے. لیکن روزے کی ان کے اندر کس قدر خواہش ہے، یہ دیکھیے. وہ کتنی تاکید کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو سحری پہ جگانے کے واسطے، اور اگر ان کو جگایا نہیں جاتا تو سحری کے بغیر بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ کیا چیز ہے آپ یہ دیکھیں. جو بچہ شعبان میں آدھا گھنٹہ بھوکا نہیں رہ سکتا، کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، رمضان کے مہینے میں سحری کے بغیر بھی وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ سب نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. صرف آپ یہ مت سمجھیے کہ مولوی حضرات آپ سے کچھ کہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے روزہ رکھانا چاہتے ہیں، یا رمضان کے فضائل اور برکتوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں پوری سوسائٹی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پورا مہینہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم دین کی جو باتیں ہیں، قرآن میں جو باتیں آپ کے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری نیک نامی کے لیے، اور ہماری سربلندی کے لیے، دین و دنیا کی کامیابی کے لیے جو باتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتا رہے گا انشاءاللہ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی اور پاکیزگی کی راہ عطا فرمائے، ہمیں گناہوں کے راستے سے بچائے، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو کامیابی اور نیک نامی کی راہ پر ڈال دے، اور ہمارے تمام مریضوں کو اللہ تبارک و تعالی صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں زمین کی ہر آفت اور آسمان کے ہر عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.